السلام علیکم جی، میں ہوں علی شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی شرازی ولاگز۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ تنقید کرنے کا وہ درست طریقہ جس میں کسی کو برا بھی نہ لگے اور آپ کا پیغام بھی سامنے والے تک پہنچ جائے۔ کیسے ہم کسی پر تنقید کریں اور اس کو برا بھی نہ لگے اور وہ تنقید تعمیری بھی ثابت ہو، یعنی تنقید کرنے کا وہ درست طریقہ جس میں کسی کو برا بھی نہ لگے اور آپ کا پیغام بھی سامنے والے تک پہنچ جائے۔ دیکھیے، رشتوں کے بنا، تعلقات کے بنا ہماری زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ ہماری ساری زندگی رشتوں کی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم اس دنیا میں رہتے ہیں۔ ماں بچوں سے محبت کرتی ہے، باپ بچوں سے محبت کرتا ہے، بچے ماں باپ سے، بہن بھائی سے اور بھائی بہن سے محبت کرتا ہے، میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے محبت کرتی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، انہیں پریشان نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس لیے جب کچھ غلط دیکھتے ہیں یا کچھ ایسا دیکھتے ہیں جو ہمیں غلط لگ رہا ہوتا ہے تو ہم اپنے پیاروں کو روکتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کی فکر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں جب اپنوں کو کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے، ان کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ غلط ہو، آپ غلطی پر ہو، تو ہم تنقید نہیں، تنقیس کر بیٹھتے ہیں۔ تنقید اور تنقیس دو الگ چیزیں ہیں۔ تنقیس کا مطلب ہوتا ہے نقص بیان کرنا، نقص نکالنا، خامیاں، کمزوریاں، غلطیاں پکڑنا، اور تنقیس کے نتائج اکثر برے نکلتے ہیں، کیونکہ تنقیس سہنے والا اس کو اپنی تحقیر، اپنی بے عزتی، اپنی انسلٹ فیل کرتا ہے، جبکہ تنقید کا مطلب ہوتا ہے بتانا، خوبیاں خامیاں دونوں سے آگاہ کرنا۔ تو ہم جانے انجانے میں کیا کرتے ہیں؟ تنقید کی بجائے تنقیس کر بیٹھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے پہلی بات کیا سیکھی کہ ہمیں آج سے تنقیس نہیں، تنقید کرنی ہے۔ اب تنقید ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اور شاید کامیابی کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے، آگے بڑھنے کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اس لیے آج ہم بات کریں گے کہ تنقید کیسے کی جائے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم تنقید کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، اس کی عزت نیلام کرنا چاہتے ہیں، اس کو کمتر محسوس کروانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم دوسروں کی غلطیاں دیکھتے نہیں ہیں، پکڑتے ہیں۔ ہم اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری تنقید کے بعد اس کی زندگی میں بہتری آئے گی یا وہ خودکشی کر لے گا۔ تو جیسے کسی کی کوئی خامی غلطی ہاتھ لگتی ہے، بطور معاشرہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ کیا مزاج بن گیا ہے؟ مینوں اودی گل دا پتہ لگ گیا جے، ہن میں انہوں ذلیل کر کے رکھ دینا ہے، میں آج 4 بندے انہوں دھو دینا ہے جی، آج اڑا کے رکھ دینا ہے۔ This is what we have in our society. This is what we do actually. مطلب اب تنقید نہیں کرتے، ہم اگلے بندے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، پورے چوک میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، کسی کی عزت اتارنا چاہتے ہیں، اور ہمارے بچے، ہماری نسل یہی سب تو سیکھ رہی ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم واقعی ایک اچھی تنقید یعنی تنقید برائے اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ سیکھیں گے کیسے ہم کسی کو کرٹیسائز کریں اور اس کو برا بھی نہ لگے، وہ تنقید تعمیری بھی ثابت ہو، یعنی تنقید کرنے کا وہ درست طریقہ جس میں کسی کو برا بھی نہ لگے اور آپ کا پیغام بھی سامنے والے تک پہنچ جائے۔ تنقید کرنے کے کچھ اصول ذہن نشین کر لیجئے۔ سب سے پہلا اصول، تنقید کی شروعات ہمیشہ اس شخص کی تعریف یا اچھائی بیان کرنے سے کریں۔ اب اگر آپ مجھے کسی پہ تنقید کرنی ہے، ایک شخص کی چھٹیاں زیادہ کرنے لگ گئے اور کام پہ توجہ نہیں دے رہا، تو میں کیا کروں گا؟ پہلا کام یہ کروں گا، اس کے سب کے سامنے کہنے کی بجائے اس کو اپنے آفس میں بلاؤں گا، تنہائی میں بات کروں گا۔ اس کے آتے ہی میں اپنی بات کا آغاز کچھ ایسے کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ بہت زبردست انسان ہیں، آپ نے آج تک بہت زبردست کام کیا ہے باقاعدگی سے، اور میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، آپ کچھ عرصے سے باقاعدہ نہیں آ پا رہے، نہ ہی اپنے کام پہ توجہ دے پا رہے ہیں، جس سے کمپنی کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ تو کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کیا کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اب ایسی تنقید انسان کو سنوارتی ہے، بناتی ہے، لیکن اگر میں اسے سب کے سامنے چلا کر کہوں آج کل تمہارا دھیان کدھر ہے، اگر آپ ایک بھی چھٹی کی نا، کام سے فارغ ہو، اپنا حساب کر لینا، اب ایسا شخص ممکن ہے دوبارہ چھٹی نہ کرے، لیکن ایسا شخص اپنے ادارے کے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ تنقید کا ایک اور اصول یاد رکھیے گا، جیسے
ایک شخص اپنے طریقہ کار کی وجہ سے ناکام ہو رہا ہے یا آپ نے اس پر تنقید کرنی ہے، آپ اسے بتانا ہے کہ بھائی یہ طریقہ غلط ہے، اس طرح تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تو آپ کیسے کریں گے؟ کیا آپ اسے جا کر منوان بول دیں گے کہ تمہارا طریقہ غلط ہے، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے؟ اب تنقید کرنے کا طریقہ تعمیری نہیں رہے گا۔ ایک شخص کچھ غلط کر رہا ہے، ایک شخص اپنے طریقہ کار کی وجہ سے ناکام ہو رہا ہے، آپ اس پر تنقید کرنی ہے تو آپ کیسے کریں گے؟ تنہائی میں اس سے بات کیجیے گا، بات کا آغاز کسی اچھائی سے کیجیے گا، پھر اسے یہ بتائیے کہ جس صورتحال سے وہ گزر رہا ہے اس سے میں بھی گزر چکا ہوں اور میں بھی اس دوران بہت سی غلطیاں کر چکا ہوں، میں بھی ناکامیوں سے گزر کے آیا ہوں، تو میں نے جو غلطیوں سے سیکھا وہ سمپل آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ بہت محنتی، بہت سمجھدار انسان ہیں، میں چاہتا ہوں آپ وہ غلطیاں سرزد نہ کریں جو میں کرتا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ آپ سے خود پوچھے گا، میری ان غلطیوں کی جانب توجہ دلوائیے۔ تنقید کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ہر انسان کی عزت نفس ہے اور آپ نے کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچانی، یعنی آپ نے دستک دینی ہے، دروازہ نہیں توڑنا۔ میں جی آج دو دینا ہے، دوڑنا نہیں ہے۔ گرو اپ، لائف گول بنائیے کہ جو کچھ ہو چکا اس کی معافی مانگنی ہے اور آج کے بعد میری وجہ سے کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے تنقید کرنی ہے، سامنے والے کو شرمندہ نہیں کرنا، سامنے والے کو نیچا نہیں دکھانا،